اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت پر۔ آج بات کر رہے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی جلالت اور قدر پر، اور دوسری ہماری بات ہوگی جناب زہرا کے زہد اور تقویٰ پر۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت اور جلالت کا کچھ اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جو بعض اخبار میں واضح اور اشکار ہوتا ہے۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی امام حسین کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتی تو آپ امام عالی مقام اٹھ جاتے اور اپنی جگہ پر جناب زینب کو بٹھاتے اور اس کے لیے ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی جلالت قدر۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا زہد و تقویٰ کیا تھا؟ یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ عظیم خاتون، اس کا ایک لقب بہت مشہور ہے، شریکت الحسین، اور دوسرا لقب ہے زیدہ، زہد اور تقویٰ کرنے والی عورت۔ آپ نے زہد اور تقویٰ اپنے والدین شریفین سے وراثت میں پایا ہے۔ آپ کے زہد و تقویٰ کے متعلق راشد الخیری لکھتے ہیں، زینب کبریٰ کا زہد اور ارتقاء بہت درجے بلند تھا۔ یہ زہد اور تقویٰ تاریخ کی بہت کم عورتوں میں پایا گیا ہے۔ دنیاوی زینتوں، دنیاوی لذتوں، دنیا کی ساز و سامان سے بالکل دلچسپی نہیں تھی جناب زینب کی۔ دنیاوی خوشحالی، دنیاوی عشرت اور دنیاوی راحت پر ہمیشہ ابدی راحت کو ترجیح دیتی تھی۔ ان کا قول تھا کہ دنیا کی زندگی بالکل ایسی ہے جیسے کوئی مسافر تھک گیا ہو اور آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھے، تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے۔ دنیا اس قدر ہے جس طرح دنیا میں ایک پانی کا قطرہ ہے جو فوراً سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ بی بی زینب کا تقویٰ اس درجے بڑھ چکا تھا کہ آپ کسی متشابہ چیز کو جس میں شک تھا اسے استعمال نہیں کرتی تھی۔ خدا کی رضامندی کے حصول میں کوشاں رہتی تھی۔ ہر کام ایسا کرتی تھی جس میں خداوند تعالی راضی ہو جائے، اور کبھی بھی اپنے زبان سے کسی کو نقصان نہیں دیا، کسی کو تکلیف نہیں دی تھی، نہ ہاتھوں سے، نہ پاؤں سے، نہ زبان سے، نہ جسم سے۔ ہمیشہ دوسرے لوگوں سے محبت کرنے والی مستور تھی۔ اس کی پوری زندگی اس طرح تھی جس طرح اس کی والدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی تھی۔ متقی اور پرہیزگاری میں بھی جناب زہرا کی سیرت پر چلتی تھی۔ شکل و شباہت بھی جناب زہرا سے ملتی تھی۔ گفتگو کا انداز بھی جناب زہرا جیسا تھا۔ صابر اور شکر کرنے والی بھی اسی طرح تھی جس طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ بہادر بھی تھی، دلیر بھی تھی، اور صبر کرنے والی مستور تھی۔ عبادت کی بات کی جائے تو بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھی۔ اپنی زندگی کی کوئی نماز شب بھی اس بی بی کی قضا نہیں تھی۔ جب دین بچانے کی بات آئی، جو عورت کا سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے پردہ۔ جب محمدی شریعت پر کوئی وقت آیا، دین بچانے کا وقت آیا، اللہ کی شریعت بچانے کا وقت آیا، اگر دین بچانے میں چادر قربان کرنے کا وقت آیا تو یہ بی بی پہلی مستور تھی کربلا میں جس نے دین کی خاطر اپنے سر کا برقع بھی دے دیا، چادر بھی قربان کر دی۔ پھر اس طرح صرف چادر قربان نہیں کی، نماز اگر اسے رسیوں میں پابند تھی نماز قضا نہیں کی، اونٹ کی پشت پر سوار تھی تب ہی نماز شب پڑھتی تھی۔